دوستو اردو دے شاعر آئے ہیں، پنجابی دی سمسیا بھی ہے. میں بےنتی کراਂਗਾ کہ اوجلا صاحب بارے جے اردو چ کچھ کہہ سکتے ہون کشش ہوشیارپوری جی تو ضرور اتنے آ کے انہوں بارے، کیونکہ اسی انہوں دے نام تے پروگرام کروا رہے ہیں تو یہ گل جانی چاہیے کہ اوجلا صاحب کون ہیں. کشش ہوشیارپوری نوں بےنتی ہے کہ وہ اوجلا صاحب حضرات، غزل کا دور اگر وقت ہوا تو اس میں اور جو حکم ہوا ہے اوجلا صاحب کی شخصیت کے متعلق، اس کے لیے چند الفاظ میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائے حضرات کہ ہوشیارپور، جسے حلقہ ارباب ذوق کا شہر کہا جاتا ہے، یہاں کے بہت سے شاعروں ادیبوں نے ادب میں اپنا حصہ ڈالا ہے. پروفیسر موہن سنگھ اوجلا صاحب کا خمیر بھی اسی شہر سے اٹھا. وہ پنجابی غزلکاروں کی صف میں ایک ممتاز شاعر کے طور پر ممتاز نظر آئے. انہوں نے جو بھی سوچا، جو بھی دیکھا، محسوس کیا، وہ آپ کے روبرو رکھ دیا. ان کی شاعری میں خودداری بھی ہے، انسان کی اہمیت کا پرچم بھی. ان کی شاعری اپنے وقت کی ترجمان بھی ہے اور آنے والے وقت کا سایہ بھی. ان کی شاعری کے بارے میں اظہار خیال کرنا بہت مشکل کام ہے. اوجلا صاحب نے جس زندگی کے خد و خال دیکھے وہ دکھوں اور مجبوریوں کی عکاسی کے سرنامے تھے، مگر اس کے باوجود وہ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے. اوجلا صاحب کوئی رسمی شاعر نہیں تھے. وہ اپنی شاعری کسی حسین چہروں کی قصیدہ کاری کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ انسانی قدر و قیمت کی ٹوٹ پھوٹ، سماجی، سیاسی، تہذیبی، اخلاقی اختلافات کے خلاف آواز بلند کرنے والے شاعر تھے. وہ انسان کو بار بار بیدار اور ہوشیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حاکم ٹولہ خود گرجاندہ تے تنوانا دا راکھا ہے. حاکم ٹولہ خود گرزاں تے تروانا دا راکھا ہے، پہن کے جو سرکاری وردی نت جنتا نو ٹھگدا ہے. یہ ان کے تاثرات تھے. ان کی شاعری کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ انسان ہی کائنات کا مرکزی کردار ہے. ان کی شاعری زندہ دلی سے جینے کی حمایت کرتی ہے. انہوں نے تمام عمر زندگی کو بہتر بنانے کے خواب دیکھے. انہوں نے صرف خواب ہی نہیں دیکھے بلکہ انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے تا عمر جدوجہد کی. انہوں نے کبھی کسی شہرت یا اعزاز کی توقع نہیں کی. ان کی کتابیں بھی ٹیرکیانہ صاحب نے بہت ضد کر کے چھپوائیں. انہوں نے کبھی بھی کسی تعلق کا رسمی طور پر استعمال نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کسی غزل کے مقطع میں اپنا نام تک استعمال نہیں کیا. اوجلا صاحب نے پنجابی ادب کو 7 کتابوں سے نوازا. اگر وہ کتابیں چھپوانے میں دلچسپی لیتے تو شاید ان کی کتابوں کی تعداد 70 کے قریب ہوتی. اتنی غزلیں ان کے پاس موجود تھیں. اوجلا صاحب بےحد حساس طبیعت انسان تھے. ان کی کتابیں ہستی کا ہر صفحہ لاجواب ہے. کس پر تبصرہ کروں، حیران ہوں. ایک شعر میرا ہے اس میں کہ جو کتابوں میں ہے وہ مکمل نہیں، جو کتابوں میں ہے وہ مکمل نہیں، کچھ فسانہ ہمارا زبانی بھی ہے. جی اور حاضرین کے اب دوسرے پہلو پر آتا ہوں کہ غزل آج بیشتر زبانوں میں کہی جا رہی ہے. غزل آج بھی انسانی جذبات کی، احساسات کی ترجمانی کرتی نظر آ رہی ہے. اس کی خوشبو آج بھی زمانے کو محصور کیے جا رہی ہے. اس لیے ہم نے آج یہ مشاعرہ منعقد کیا ہے. حالانکہ اردو زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، پھر بھی پنجاب میں اردو کو دل و جان سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ مشاعروں کی روایت قائم رہنی چاہیے. اس سے ہمارے معاشرے اور خاص کر کے اردو زبان کو فروغ حاصل ہوگا. ہمارا مقصد
गंगा जमनी तहजीब आपसी भाईचारे की बुनियाद को पुख्ता करना है। इसका मकसद न किसी सियासतदान न किसी खास तबके को खुश करना है। हम चाहते हैं कि नई नस्ल और लोग उर्दू अदब की अहमियत को समझें, क्योंकि जो काम गजल का एक शेर कर सकता है वो काम फौज के कई दस्ते मिलकर नहीं कर सकते। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूं। आपके आने से हमारे हौसले में मजीद इजाफा हुआ। हजरात, आज हमारी फेहरिस्त में तमाम मोतबर नाम हैं जिनका जहां होना ही मुशायरे की कामयाबी की जमानत है। आप उनके कलाम को गौर से सुने, उनकी हौसला अफजाई करें। आज के दौर में ये मुशायरे करवाना बहुत मुश्किल काम है। आप टेर कहना साहब के जज्बे को और उनकी ये, मैं तो जुनून कहूँगा कि उसको दाद दीजिए। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो उस्ताद मोहतरम से किस दर्जा अकीदत और मोहब्बत करते होंगे, उसका सबूत ये मुशायरा है। शुक्रिया। अब से